آپ اگر اپنا گھر صحیح کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ خواہش چھوڑ دیں کہ اس ملک کے ہر ادارے کے اوپر آپ کا کنٹرول ہو۔ یہ بے شرم آدمی 30 سال میں 3 باریاں لے چکا ہے۔ مجال ہے کہ میاں نواز شریف کو وہی پرانی باتیں دہرا دہرا کے اتنی سی بھی شرم محسوس ہوتی ہو۔ جناب آرمی چیف نے، میں بیسیکلی اس ویڈیو میں پورے موڈ میں ہوں کہ آئی ول گو ان نو گو ایریا۔ کیوں؟ ان کے پلیٹلیٹس کنٹرول نہیں ہو رہے۔ آج دیکھ لیں آپ ان کے پلیٹلیٹس کتنے پلیٹلیٹس ہیں۔ یہ لال منہ اور جب وہ گرجتے ہیں برستے ہیں ان کو سانس بھی نہیں چڑھتا اتنا سا بھی۔ کیوں الزام لگتا ہے کہ عدلیہ جو ہے اس کو اشارے دیے جا رہے ہیں؟ کیوں الزام لگتا ہے کہ نیب کو اشارے دیے جا رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی اس کھیل میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ میاں نواز شریف وہ سیاسی فنکار ہے جو 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 100 دفعہ مولانا کی نہ تو اپنی پسلی ہے اتنی اور نہ ہی ان کی اتنی سیاسی اوقات ہے۔ تشدد پسند سوسائٹی کی ایک برود بچھایا ہوا ہے جو بات سننے سے پہلے ٹھکاس کر کے گولی مارتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خاموش رہ کے ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ پانی آپ کے سر سے گزر جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت ایک عجیب سی کشمکش چل رہی ہے ملک کے اندر، اور جو لوگ سیاست کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں وہ بھی بیزار ہو چکے ہیں کہ یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے۔ جو لوگ میاں نواز شریف کی، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اوقات جانتے ہیں، وہ لوگ جو میاں نواز شریف کو بے نقاب کر چکے ہیں، وہ اپنی باتیں دہرا کے اب جب وہ دوبارہ اس کا ذکر کرنے لگتے ہیں تو وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن مجال ہے کہ میاں نواز شریف کو وہی پرانی باتیں دہرا کے اتنی سی بھی شرم محسوس ہوتی ہو۔ میاں نواز شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے سامنے جب دشمن ہوتا ہے نا تو میاں نواز شریف بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں۔ ان کی آواز چینج ہو جاتی ہے، ایک عجیب غضب اور غصہ ان کی ٹون کے اندر ہوتا ہے، اور یہ چیز ان کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے، ان کے ارد گرد لوگوں کو بھی پتہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ انہوں نے جو سیاست کی ہے وہ اپنے سامنے کسی نہ کسی دشمن کو رکھ کے کی ہے، اور اگر دشمن نہیں ہوتا تو میاں نواز شریف وہ دشمن خود بنا لیتے ہیں۔ میاں نواز شریف آج جو بھی ہیں وہ صرف اور صرف اپنی ایک دشمنی کی سوچ کی وجہ سے۔ کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بھٹو نے ان کی نام نہاد اتفاق فاؤنڈری جو ہے کر لی تھی، ضبط کر لی تھی یا نیشنلائز کر لی تھی۔ میاں نواز شریف کی بھٹو کے لیے وہ نفرت اتنی کام آئی کہ ضیاء الحق ان کو کہیں سے کہیں اٹھا کے لے آئے۔ وہ چیپٹر کلوز ہوا جب بھٹو کا، تو اس کے بعد وہی نفرت، وہی غصہ، وہی دشمنی بے نظیر بھٹو کے خلاف انہوں نے رکھی، اور 90 کی پوری دہائی انہوں نے 2 دفعہ وہ وزیر اعظم بنے، اسی دشمنی کے سر پہ بنے۔ اب اس کے بعد 2013 کے الیکشن میں ان کو کوئی دشمن نہیں ملا تو انہوں نے اٹھا کے گیلانی کو دشمن بنا لیا۔ ہر تقریر کے اندر گیلانی شام سے پہلے استعفیٰ دو، گھر جاؤ، عدالتوں میں اپنا کیس لڑو، اگر تم بے قصور آ گئے ہوئے تو واپس آ جاؤ ورنہ اپنے گھر چلے جاؤ۔ ہم نے دیکھا، سب کچھ دیکھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی یہ ٹون، یہ غصہ، یہ نفرت جو ہے وہ عمران خان کے خلاف نہیں چل سکی۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان کا کوئی ماضی نہیں ہے ایسا کہ جس میں انہوں نے اقتدار کے مزے لوٹے ہوں، یا ان کا کوئی کرپشن کا کیس ہو، یا کوئی اس طرح کی چیز ہو۔ تو اب انہوں نے اپنا نیا دشمن ڈھونڈ لیا، اور وہ دشمن ہے اسٹیبلشمنٹ۔ میں اپنے گزشتہ کئی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میاں نواز شریف اگلا الیکشن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ لڑیں گے، اسٹیبلشمنٹ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے پاکٹس ڈھونڈنی ہوتی ہیں۔ پہلے آپ نے اینٹی بھٹو ووٹ سارا کیپچر کیا، اس کے بعد پھر آپ نے مذہبی طبقے کو اپنے ساتھ ملا کے آپ نے ان کا ووٹ کیپچر کیا۔ اب آپ نے ووٹ کو عزت دو کی کمپین کے اندر جو کہ پرویز رشید کی مرہون منت تھی، اس کو دیکھ کے اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے لڑ کے یہ دوبارہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ میاں نواز شریف کی آپ 90 کی دہائی کی آپ تقریر اٹھا لیں، آپ آج کی تقریر اٹھا لیں، گزشتہ 30 سالوں سے 4 چیزیں وہ اپنی جو تقریر ہے اس کے اندر بڑی روانی کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ ہر تقریر میں کرتے ہی ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں
آ کے دکھ درد اور رونا عوام کا بتاتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس ہسپتال نہیں ہے یہ کس کی وجہ سے نہیں ہے، یہ جو آپ کے بچے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے یہ کس کی وجہ سے نہیں ہے، آپ کے سر کے اوپر چھت کیوں نہیں ہے، آپ کے جسم کے اوپر کپڑا کیوں نہیں ہے، یہ سارے دکھ بتاتے ہیں. اور وہ اتنی بے شرمی کے ساتھ بتاتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اس ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں. پھر وہ اپنے دشمن کے اوپر ہاتھ صاف کرتے ہیں. پہلے بے نظیر بھٹو کے اوپر کرتے تھے، پھر عمران خان پہ انہوں نے کوشش کی، کامیاب نہیں ہوئے، اور اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اپنا ہاتھ صاف کرتے ہیں. اس کے بعد وہ پھر مہنگائی کا رونا روتے ہیں کہ ہمارے دور میں آٹا اتنے روپے کلو تھا. جنرل مشرف کے دور میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا. جب یہ آئے تھے الیکشن لڑنے کے لیے 2008 کے اندر، تو یہ کمپیریزن کرتے تھے کہ 1999 میں آٹا اتنا تھا، آج 2008 میں آٹا کی یہ قیمت ہے، چینی اس وقت اتنی تھی آج یہ ہے. لیکن جب یہ آئے تو اس وقت 1999 والے ریٹ نہیں آئے، بلکہ ڈالر کہیں سے کہیں پہنچ گیا، اور 110 روپے پہ تو اس وقت پہنچ گیا تھا جب شیخ رشید نے تانا مارا تھا اسحاق ڈار کو، اور اس کے بعد یہ پھر کھینچ کے 100 کے اوپر واپس لے کے آئے تھے. پھر میاں نواز شریف مہنگائی کا رونا رونے کے بعد اپنے کارنامے بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ ایٹم بم بھی میں نے بنایا، یہ ساری موٹر ویز بھی میں نے بنائی. ایون وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ شاید جو پاکستان کی عوام جو سانس لے رہی ہے وہ بھی میاں نواز شریف کی مرہون منت ہے. یہ 4 چیزیں آپ ان کی اٹھا کے دیکھ لیں. دشمن بدلتا رہتا ہے، مہنگائی کی قیمتیں اوپر نیچے بدلتی رہتی ہیں، لیکن وہی عوام کا دکھ ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے، وہی مہنگائی کا رونا روتے ہیں، وہی اپنے کارنامے گنواتے ہیں، اور دشمن چینج کر کر کے ہاتھ صاف کرتے رہتے ہیں. اب اس وقت بھی یہی ہوگا، اب آگے یہی چلنے والا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جناب آرمی چیف نے، میں بیسیکلی اس ویڈیو میں پورے موڈ میں ہوں کہ آئی ول گو ان نو گو ایریا. کیونکہ اگر ہم نے اپنا گھر صحیح کرنا ہے، اگر ہم نے اپنا ہاؤس ان آرڈر رکھنا ہے، تو پھر ہمیں تلخ حقیقتوں کو سامنے رکھنا ہوگا، ہمیں چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ یہ کس طرح صحیح ہو سکتی ہیں، اور اس کو خراب کس نے کیا. جس نے خراب کیا کیا اس کا احتساب ہوا؟ اب آگے جو ان کو خراب کرے گا کیا اس کا احتساب ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا تو پھر یہ چیزیں صحیح نہیں ہو سکتی. اسی طرح یہ مفاد پرست لوگ عوام کی، اس ملک کی بوٹیاں نوچتے رہیں گے. مجھے صرف ایک سمپل سی بات بتائیں، میاں نواز شریف کرپٹ ہے، 2 نمبر ہے، بے ایمان ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، لٹیرا ہے، سب کچھ ہے. آپ نے ان کو 91 میں لے کے آئے IGI بنا کے، آپ نے اس کو فارغ کر دیا کیونکہ وہ اپنی اوقات سے باہر جا رہے تھے. پھر وہ دوبارہ آ گئے 97 کے اندر، اس وقت وہ امیر المومنین بننا چاہتے تھے. پھر آپ نے کہا نہیں جی یہ اپنی اوقات سے باہر جا رہے ہیں، آپ اس کو نکالیں. پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ 10 سال ہم اس کو ملک کے اندر نہیں آنے دیں گے. بہرحال جو بھی وجوہات تھیں، سعودی عرب نے کہا، امریکہ نے کہا، جیسے بھی کہا وہ واپس آئے، اور اس کے بعد پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بنے. وہ اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بنے اور پھر اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نوازا. کالا کوٹ وہ کس کے کہنے پہ پہن کے گئے تھے پیپلز پارٹی کے خلاف؟ ہر شخص کو پتہ ہے. 35 پنکچر جو تھے وہ کس نے لگوائے تھے؟ سب کو پتہ ہے. کس نے چیف جسٹس جو ہے اس وقت کے افتخار چودھری، ان کو چابی دے کے لا کے ان کی گود میں بٹھایا تھا اور انہوں نے پیپلز پارٹی کا جینا حرام کر دیا تھا؟ سب کو پتہ ہے. اور پھر 2013 کے الیکشن میں نیب نے ایک لیٹر جاری کیا کہ جناب جتنے بھی کیس ہیں وہ عدالت کے اندر پینڈنگ ہیں، ابھی تک میاں نواز شریف کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے اور میاں نواز شریف الیکشن لڑ سکتے ہیں. وہ لیٹر نیب سے میاں نواز شریف کو کس نے دلوایا؟ اگر وہ لیٹر میاں نواز شریف کو نہ ملتا تو میاں نواز شریف 3ری دفعہ وزیر اعظم نہ بنتے. اور آپ کو سب کو پتہ ہے کہ یہ کیانی صاحب کی خدمات تھیں. کیانی صاحب نے ہی ان کو سب کچھ دلوایا، کیونکہ اس وقت وہی کرتا دھرتا تھے، وہی اس ملک کے مائی باپ تھے. اور یہ بے شرم آدمی 30 سال میں 3 باریاں لے چکا ہے، 30 سال میں 3 باریاں لے چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ یہ اس ملک کو نہیں چلنے دے گا. او بھائی تمہاری باری بنتی تھی، یہ کون فیصلہ کرے گا؟ کس طرح فیصلہ کرے گا؟ 2013 میں کس کی باری بنتی تھی؟ یہ کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ بھئی آپ 30 سال کے اندر 3 باریاں لے چکے ہیں، اس کے باوجود پھر آپ اس ملک کو نہیں چلنے دے رہے.
یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ 91 میں بھی یہ اسی طرح آئے، 93 میں جو ہے نا پھر آئے 97 تک، اس کے بعد پھر یہ 96 میں آئے، پھر اس کے بعد دوبارہ یہ 2013 میں آئے۔ یہ سارے کا سارا بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار اہم رہا ہے میاں نواز شریف کو لانے میں، اور یہ سب کو پتہ ہے۔ اب صرف فوج ہے جو اس سیاسی مافیا کو روک سکتی ہے، کیونکہ یہ تو امیر المومنین بننا چاہ رہے تھے اور یہ خود سیاسی مافیا بن چکے ہیں۔ کسی ادارے کی مجال ہے، کسی کی اوقات ہے کہ میاں نواز شریف کے خلاف کوئی بھی کام کر سکے؟ جب اسٹیبلشمنٹ پہ گیم آتی ہے وہاں پہ کام رک جاتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ نہیں توڑ مروڑ سکتے۔ پھر یہ رام تو بال انہوں نے 3-4 دفعہ کیا اور وہ ہمیشہ کر بھی لیتے ہیں۔ اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ نہیں قابو آ رہی، اور نہیں قابو آ رہی تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو سبق سکھاؤں گا۔ اب آج جو بھی ہو رہا ہے وہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ میاں نواز شریف کو 10 سال ہم نے فارغ کرنا ہے، بلکہ آپ کہا یہ جا رہا تھا کہ مریم نواز اور نواز شریف کی سیاست کا خاتمہ ہو گیا، پھر ان کو کیوں باہر بھیجا گیا؟ اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان نے رینٹل مارچ کی، سارا کھیل رچایا گیا، ساری بساط تیار کی گئی، عمران خان کے اوپر پریشر ڈالا گیا، یہاں سے ڈرامہ کیا گیا کہ یہ بیمار ہو گئے، یہ مر گئے، یہ تباہ ہو گئے، ان کے پلیٹلیٹس کنٹرول نہیں ہو رہے۔ آج دیکھ لیں آپ ان کے پلیٹلیٹس کتنے پلیٹلیٹس ہیں۔ یہ لال منہ، اور جب وہ گرجتے ہیں برستے ہیں ان کو سانس بھی نہیں چڑھتا اتنا سا بھی، اور وہ 1 گھنٹہ مسلسل بولتے ہیں۔ یہ کوئی بھی بیمار آدمی نہیں کر سکتا، یہ ایک صحت مند آدمی کر سکتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ اب پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس کھیل میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بازی اینڈ میں یہ بساط جو ہے یہ میاں نواز شریف نے بچھائی ہے، انہی کے شطرنج کے مہرے ہیں، انہی کی چالیں ہیں، چاہے استعفیٰ ہے، چاہے لانگ مارچ ہے، چاہے دھرنا ہے، اور انہی کا بیانیہ ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ، جو کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ بن چکا ہے۔ پیپلز پارٹی اس کو لے کے الیکشنز کے اندر نہیں چل سکتی، اور اس کے اندر وہ استعفے آج دے بھی دیں، وہ عمران خان کو کمزور کر بھی دیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کر بھی دیں، تو اگلی باری اس طرح لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اگر وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس بیانیے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کرنے میں کامیاب ہو گئے، عمران خان کو کمزور کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو یہ اگلی باری انہی کی ہے۔ میاں نواز شریف نے ہی یہ میلہ لوٹنا ہے، کیونکہ میاں نواز شریف وہ سیاسی فنکار ہے جو 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 100 دفعہ اس قوم کو، اس عوام کو دھوکہ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اب اس کے بعد ایک اور مکار اور عیار خاتون کو وہ تیار کر رہے ہیں کہ میرے بعد ساری زندگی پھر تم نے دھوکے دینے ہیں ان کو، اور یہ قوم ہے اس قابل، یہ قوم ہے اس قابل، اور یہ اس کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا آپ اس کے اندر کردار دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان کو پتہ ہے کہ اگر مجھے حصہ ملے گا تو وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ملے گا یا نون لیگ کے ساتھ ملے گا۔ اس کے علاوہ مولانا کی نہ تو اپنی پسلی ہے اتنی، اور نہ ہی ان کی اتنی سیاسی اوقات ہے کہ وہ اس ملک کے اندر حکومت بنا سکیں۔ آپ کو یاد ہوگا وکی لیکس کے مولانا فضل الرحمان کس طرح امریکن قونصلیٹ میں وہاں پہ امریکی سفیر سے ملے کہ مجھے آپ وزیر اعظم بنا دیں، کیونکہ وہ دونوں تو باہر ہیں، میاں نواز شریف بھی اور بے نظیر بھٹو بھی، اور ادھر اس وقت جو وکلا کی تحریک چل رہی ہے، اس کے بعد ایک وزیر اعظم کے لیے ویکیوم پیدا ہو چکا ہے، اور مجھے آپ وزیر اعظم بنائیں، میں آپ کی خدمت کروں گا، میرے تمام ایسٹس آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گے۔ یہ تو ان کے چہرے ہیں، یہ مکرو چہرے ہیں ان کے۔ مولانا فضل الرحمان اب پھر ایک رینٹل مارچ اور ایک کرائے کے سیاسی فنکار کے طور پہ رول پلے کر رہے ہیں۔ خبریں آپ سن رہے ہوں گے، کوئی کہہ رہا ہے جی 5 ارب مل گیا، کوئی کہہ رہا ہے جی 2.5 ارب مل گیا۔ ان کو یہ تو ملنا ہی ملنا ہے، کیونکہ یہ چیز ڈیسائیڈڈ ہے کہ پیسہ پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا ہوگا، اور سارے کے سارے جو کردار ہوں گے، مدرسے کے بچے ہوں گے، جو ہجوم ہوگا وہ مولانا فضل الرحمان کی ذمہ داری ہوگی، اور مولانا فضل الرحمان مدرسے کے بچوں کو اس مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ سسٹم کی کمزوری ہے نا، یہ لوگ اگر نکل جاتے ہیں تو یہ سسٹم کی کمزوری ہے۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں، آج میں اگر اس سسٹم کو سٹرونگ نہیں ہونے دیتا، میں اس سسٹم کو نہیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے دیتا،
اگر ایک پولیس اہلکار کی اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ میں نے اگر جرم کیا اور وہ مجھے آ کے پکڑ لے ہتھکڑی ڈال دے اور جا کے عدالتوں سے مجھے وہ سزا دلوا دے، تو صرف میں ہی اس کا بینیفیشری نہیں ہوں گا، کل کو جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہوگا وہ اس سسٹم سے فائدہ اٹھائے گا، یا ایون مجھ سے کم بھی طاقتور ہوگا تو وہ اپنی بساط کے مطابق اس سسٹم سے فائدہ اٹھائے گا۔ آپ اگر اپنا گھر صحیح کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ خواہش چھوڑ دیں کہ اس ملک کے ہر ادارے کے اوپر آپ کا کنٹرول ہو، آپ کی مرضی کے مطابق ہر ادارہ چلے۔ کیوں اتنی سینس آف انسیکیورٹی ہے؟ کیوں ہے؟ اگر ایک ادارہ آپ کا ہے اور آپ کے ادارے میں ہر 3 سال کے بعد کوئی ایک ایسا شخص آ جاتا ہے جو کہ اتنا سٹرونگ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ادارے کو لے کے چل سکتا ہے، تو دوسرے اداروں میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں الزام لگتا ہے کہ عدلیہ جو ہے اس کو اشارے دیے جا رہے ہیں؟ کیوں الزام لگتا ہے کہ نیب کو اشارے دیے جا رہے ہیں؟ کیوں الزام لگتا ہے کہ ایف آئی اے سمیت تمام کے تمام یہ سیاسی کھلاڑی کسی نہ کسی کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو پھر سب کو فری کرنا ہوگا، آپ کو فری کرنا ہوگا تاکہ ہر شخص اپنا اپنا کردار ادا کرے، غلطیاں کرے۔ جو وہ شخص سیکھ نہیں سکتا جو غلطی نہیں کرتا، ان کو غلطیاں کرنے دیں، غلطیاں کر کر کے یہ سیکھ جائیں گے۔ یہ نہیں کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ جی ہمیں صلح کرنی ہے تو ٹھیک ہے، جب کسی اور نے کہہ دیا کہ ہم نے صلح کرنی ہے تو وہ غدار ہو جائے گا۔ تھوڑا سا برداشت ہمیں پیدا کرنی پڑے گی، اور جو ہم نے تشدد پسند سوسائٹی کی ایک برود بچھایا ہوا ہے، جو بات سننے سے پہلے ٹھکاس کر کے گولی مارتے ہیں، ہمیں اس کو بھی کم کرنا پڑے گا۔ ہمیں یہاں پہ برداشت پیدا کرنی پڑے گی، سسٹم کو سٹرونگ کرنا پڑے گا۔ پاکستان کو اگر آپ نے بچانا ہے تو صرف ایک ہی چیز ہے، سسٹم ہوتا ہے تو بڑے سے بڑا ادارہ اور جو ہے نا خود بخود چلتا ہے، ہر روز اس کی ہر چیز تنابیں نہیں کھینچنی پڑتی، اور اگر سسٹم کام نہیں کرتا تو کب تک آپ اس سسٹم کو اپنے سر کے اوپر جو ہے کھڑا اٹھا کے آپ کب تک کھڑے رہیں گے؟ آخر ایک نہ ایک دن تو آپ کمزور ہوں گے، اور جس دن آپ کمزور ہوں گے وہ پورے کا پورا سسٹم آپ کے اوپر آ جائے گا اور آپ اس کے اندر دب جائیں گے، اور اس سے ملک کا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ جہاں تک میاں نواز شریف کی معصومیت کی بات ہے، ایسے شو کرتے ہیں جیسے یہ بہت ہی معصوم لوگ ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا، ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے۔ آپ 90 کی دہائی کے آپ کیسز، میں نے اپنے 15 سالہ پروفیشنل کیریئر کے اندر تقریباً 200 300 400 کے پروگرام پراپر جو ہے نا صرف مسلم لیگ نون کے کارناموں پہ کیے ہیں، کہ کیسے ہی آئے 88 کے اندر، کیسے انہوں نے پلاٹ بانٹے، پلاٹوں کے بعد انہوں نے کیسے ٹھیکے دیے، اور ٹھیکے بھی ان لوگوں کو دیے جو ان کے اپنے تھے، اس کے بعد کیسے انویسٹمنٹیں کی گئی، اس کے بعد آپ ایک ایک چیز اٹھا کے دیکھ لیں کہ بینکوں سے قرضے کتنے 6000 ارب کے انہوں نے قرضے لیے، ہدایبیہ پیپر مل کو اٹھا کے دیکھ لیں، ایک ایک چیز آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ ہاں ایسی داستانیں انہوں نے کرپشن کی رقم کی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ لیکن جب آپ ان کو اسی طرح نیب کے لیٹر دیتے رہیں گے کہ جناب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں اور آپ اس ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں، تو پھر یہی ہوگا۔ پھر ایک نہ ایک دن وقت آتا ہے کہ یہی ہوتا ہے، اور پھر آپ کو بھی یہ بھگتنا پڑتا ہے۔ بہرحال بات یہ آپ کو بتا دوں کہ اس وقت میاں نواز شریف کی جو زبان ہے وہ بہت لمبی ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی کی بھی زبان اتنی لمبی ہو چکی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خاموش رہ کے ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، پانی آپ کے سر سے گزر جائے گا۔ پہلے ناقابل تلافی نقصان ہو چکا ہے، اور اب مزید اس سے زیادہ نقصان کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ان کو ساری زندگی نہیں کنٹرول کر سکتے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ خود اتنے بڑے مافیا بن گئے ہیں کہ پٹواری ان کے، پولیس سسٹم ان کا، بیوروکریسی میں لوگ ان کے، اوپر سے لے کے نیچے تک بزنس مین ان کے، تاجر تنظیمیں ان کی، وکلا تنظیمیں ان کی، یہ چنے ناکو چنے چھپوا دیں گے۔ اور ان کی طاقت کو بیلنس اگر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کا طاقتور رہنا بہت ضروری ہے، لیکن اس حد تک طاقتور رہیں کہ چیزیں خراب نہ ہوں اور آپ کسی کے کام میں ٹانگ مت اڑائیں۔ اسی طرح میری نظر میں اسی طرح گھر ٹھیک ہو سکتا ہے، اور میرے خیال سے آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آئندہ انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔